زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ میرا نام الشبہ علی ہے اور میں جماعت ششم کی طالبہ ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی طرف اپنی خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ رمضان شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے، یعنی یہ مبارک اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس ماہ مبارک کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نسبت فرمائی ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے تمام 11 مہینوں سے ممتاز، جدا اور مختلف ہے۔ رمضان کی آمد نزدیک ہے، اس لیے اس کی فضائل سے آگاہی دینے کے لیے اور اس کی تیاری بیان کرنے کے لیے میرے ہم جماعت نے یہ پریزنٹیشن تیار کی ہے۔ تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں حافظ محمد سائن کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ مومن پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھے نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزے کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ ساتھیوں، جیسا کہ ہم عید کی، شادی کی اور دوسرے اہم دنوں کی خاص تیاری پہلے ہی کر لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے خاص مہینے کی خاص تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تیاری کیسے کی جاتی ہے بیان کریں گی جماعت ششم کی ماہین۔ رمضان المبارک کی تیاری اور روزانہ کرنے والے کاموں کی لسٹ۔ نمبر 1، اپنے کمرے کی ترتیب کو تھوڑا سا بدل لیں اور اسے صاف کریں۔ نمبر 2، اپنے نماز کے کپڑے جائے نماز کو دھو کر ان میں خوشبو لگا دیں۔ اپنے کمرے میں عبادت کے لیے ایک چھوٹا سا کونا بنا دیں اور ادھر اس جگہ میں اللہ کو پکاریں۔ اس کے کپڑے جائے نماز قرآن اس کونے میں رکھ دیں اور اس جگہ میں اللہ کو پکاریں تاکہ وہ جگہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے۔ رمضان ہفتے
میں حج اور عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک دن یا زیادہ مقرر کر کے فجر نماز پڑھ کر سورج کی طلوع ہونے تک تسبیح استغفار قرآن کی تلاوت کرنے سے آپ کو حج و عمرے کا مقبول ثواب ملے گا. ایک سیونگ باکس بنا لیں اور اس میں رمضان سیونگس لکھ لیں اور ہر روز پیسے کی مناسب مقدار ڈالتے جائیں تو اور اسے اچھے کاموں میں استعمال کریں جیسے عید کے کپڑے یا یتیموں کو افطار کرانے میں لگا دیں. کوئی سورج جو آپ کو پسند اور آپ کو محسوس ہو کہ وہ آپ کے دل سے بہت قریب ہے, آپ اس کے حفظ کے لیے اللہ سے عہد کر لیں تو آپ کو فضیلت والے مہینے میں بہت زیادہ اجر ملے گا. کثرت سے استغفار کریں, اپنی حاجات استغفار سے استغفار کر کے مانگے. مثلا اللہ کے تمام گناہ معاف فرمائے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا حل صرف استغفار ہے. شکریہ. قدر کی علامات اور طائب راتوں کے بارے میں بیان کریں گی جماعت ہشتم کی طیبہ اور حفصہ. راتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے. شب قدر کی تلاش 21, 23, 25 اور 29 کی راتوں میں کرنی چاہیے. شب قدر کی علامات احادیث میں کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1, سب سے صحیح پہچان یہ ہے کہ اس رات کی صبح کا جب سورج نکلتا ہے تو وہ 14ویں رات کی طرح بدنوں سے ذرا کم روشن ہوتا ہے. یہ رات کھلی کھلی اور روشن ہوتی ہے. اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی. اس رات میں تارے ٹوٹ کر نہیں گرتے. اس رات میں ہر چیز زمین پر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے اور سمندروں اور کنوؤں کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے. شکریہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں سے ایک ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو حقیقتاً محروم ہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے بھی معاف فرما دے. رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت برکت اور خیر کی رات ہے. قرآن شریف میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے. 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے صرف میری امت کو عطا فرمائی ہے جو پہلی امتوں کو عنایت نہیں کی گئی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ذکر اور عبادت میں مصروف ہو دعائے رحمت کرتے ہیں. شکریہ. میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے. دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے. مبارک ہو مومنوں, پھر سے رمضان آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ رحمت سمیٹنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب میں عافیہ سے گزارش